کہہ رہے ہیں حاجیوں کو حج پہ سبسڈی نہیں دے رہے. حج کو سبسڈی کیا دیں؟ آپ نے غریبوں کی جیبوں میں چھوڑا کیا ہے کہ ان کی جیب سے نکال کے ہم دوسرے لوگوں کو سبسڈی دے سکیں؟ آپ نے پاکستان کے لوگوں کے پاس چھوڑا کیا ہے کہ پاکستان کے لوگ آج کسی کی مدد کر سکے؟ وزیر اطلاعات فواد چودھری نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومتوں پر برس پڑے. کہا اپوزیشن نے لوگوں کے پاس چھوڑا کیا ہے کہ ہم عوام کی جیب سے پیسے نکال کر حج پر سبسڈی دے سکیں. پچھلی حکومتوں نے ورثے میں تباہ حال معیشت چھوڑی تھی. جب ان سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے. موجودہ حکومت عوام کو جواب دہ ہے. وزیر اعظم سارا خرچہ اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں. وزراء بھی عیاشی نہیں کام کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے ایک بار پھر عمران خان پر تنقید کے تیر چلا دیے. کہا آپ اتنے بزدل ہیں کہ شہباز شریف کی تقریر برداشت نہیں کر سکتے. ملک کیسے چلا سکتے ہیں؟ گالی کے بجائے پارلیمانی فورم استعمال کریں. آپ پہلے انسان بنے پھر سیاستدان اور حکمران بنے. عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب رہے ہیں. سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانی ہوگی. بولے آنٹی علیمہ کے لیے بجٹ میں سہولت فراہم کی گئی. 18ویں ترمیم اور جمہوریت پر حملے ہو رہے ہیں. 18ویں ترمیم پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اس کے لیے لانگ مارچ بھی کرنا پڑا تو تیار ہیں. محکمہ داخلہ پنجاب کی اجازت کے بعد نواز شریف سروسز اسپتال منتقل. اسپتال میں 3 رکنی میڈیکل بورڈ نواز شریف کا طبی معائنہ کیا. اسپتال جانے والے راستے پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. اسپتال کے باہر نون لیگی کارکن بھی موجود. مریم نواز نے سوشل میڈیا پر کہا نواز شریف کی اسپتال منتقلی سے آگاہ کر دیا گیا ہے. نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف کی صحت کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار حکمران اور نیازی صاحب ہوں گے. جنوبی پنجاب صوبے کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں. ایک بار پھر سانحہ ساہیوال پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. کہا بزدار صاحب زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے تو نمک بھی نہ چھڑکیں. خلیل کے بچوں کو انصاف ملنے تک نیازی صاحب کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو انسانی بنیادوں پر اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. طبیعت بہتر ہونے پر واپس جیل بھیج دیا جائے گا. نواز شریف کو مرضی کے کھانے فراہم کیے جاتے ہیں. اہل خانہ کو بھی ملنے دیا جاتا ہے. ان سے کوئی انتقام نہیں لیا جا رہا. سابق صدر آصف زرداری کا اسلام آباد میں کشمیر کانفرنس سے خطاب. کہا کشمیر کو کبھی بھولیں گے نہیں, کشمیر کو کبھی چھوڑیں گے نہیں. مودی کو یہ سمجھنا چاہیے کشمیر پر تمام سیاسی قوتوں کا یکساں موقف ہے. مسئلہ کشمیر پر حکومت پاکستان کا موقف صرف حکومت کا نہیں بلکہ عوام کا ہے. امید ہے اپنی زندگی میں ہی کشمیر کو آزاد ہوتا دیکھیں گے. ملک میں 18ویں ترمیم, جمہوریت اور آئین کو کوئی خطرہ نہیں. سیاسی جماعتیں غیر ضروری واویلا کر رہی ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان میں فیصلہ کن قوت صرف اور صرف عوام ہے اور عوام 2018 میں تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دے کر فیصلہ کر چکے ہیں. ڈیل اگر ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوئی ہے. کل تک دونوں دستوں گریباں تھے, آج مکمکا کر کے اکٹھے بیٹھے ہیں. اسلام آباد, پشاور, بنوں, میاوالی, ڈیرہ اسماعیل خان اور سرگودا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق شدت 5.8 تھی. مرکز افغانستان میں ہندوکش ریجن میں 80 کلومیٹر گہرائی میں تھا. اس سے پہلے آج کراچی کے بھی کچھ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. شدت 2.9 ریکارڈ کی گئی. پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق کے مزید جسمانی ریمانڈ کی نیب کی درخواست مسترد. لاہور کی احتساب عدالت کا 16 فروری تک جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم.
سعد رفیق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اپوزیشن نے تھوڑا سا احتجاج کیا تو شہنشاہ معظم کی طبیعت پر گرا گزرا. عمران خان دوسروں کی بات کرتے تھے، خود مغل اعظم بنتے جا رہے ہیں. منی بجٹ منظور کرائے بغیر ہی نافذ کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم خود اسمبلی میں آتے رہیں، اسپیکر کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسپیکر رانا ثناءاللہ اور سعد رفیق کو فوری پی اے سی کا رکن نامزد کریں. شیخ رشید کا مطالبہ، کہا بزدل سیاستدان کرپشن کیسز میں ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیل میں ناکامی کے بعد ڈھیل چاہتے ہیں. شہباز شریف کی 20 سال کی بیماری کا ریکارڈ نکالیں، کوئی بیماری میں فرق نہیں پڑا، نہ انہوں نے علاج پر زور دیا. شاید یہ بیماریاں رکھتے ہی اس لیے ہیں کہ ضمانت میں آسانی ہو. بلاول کے بیان پر بولے بلاول جان لیں کہ لانگ مارچ اور لانگ گواچا میں بڑا فرق ہے. کرپشن کے خلاف لانگ مارچ کریں، ساتھ دیں گے. عوام کی خدمت کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں، تبدیلی کے سفر میں کسی کو رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بیان، کہا سابق ادوار میں قومی وسائل نمائشی منصوبوں پر ضائع کیے گئے. موجودہ حکومت نے مختصر عرصے میں عام آدمی کی فلاح کے لیے عملی اقدامات کیے. عمران خان کی قیادت میں پاکستان اپنی کھوئی ہوئی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے. وزیر پیٹرولیم غلام سرور خان نے گیزر کو لگژری آئٹم قرار دے دیا. جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گیس اگر چولہے کے لیے استعمال ہوگی تو ضرورت، اگر گیزر میں استعمال ہوگی تو لگژری ہے. پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ ملک میں سالانہ 50 ارب روپے کی گیس چوری ہو رہی ہے. گیس چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. گیس کے نرخوں میں اضافے کی وجہ مہنگی گیس کی خریداری کو قرار دے دیا. شیخوپورہ کے قصبے شرک پور شریف میں ایک نوجوان نے مبینہ طور پر 4 سالہ بچی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حالیہ بارش اور برف باری اللہ کی خاص رحمت ہے. فصلوں کے لیے بارشیں بہترین وقت پر ہوئی ہیں. بارش سے نہ صرف زیر زمین پانی کی سطح بلند ہوگی بلکہ پہاڑوں کی برف پگھل کر دریاؤں میں آئے گی. بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش کا سلسلہ تھم گیا. شدید سردی نے ہر شے کو منجمد کر دیا. علاقہ مکین گھروں تک محدود. سندھ اور بلوچستان کے بیشتر شہروں میں ٹھنڈی ہوائیں. کراچی میں بھی سرد ہواؤں کے ڈیرے. ایگزیکٹ ٹائم پلان کر رہے ہیں کہ الیکشن کے پہلے یا الیکشن کے بعد یا الیکشن کیمپین کے دوران یا الیکشن کیمپین سے پہلے ہم کب شادی کریں. ہم کیا ایک شادی کریں؟ یہ 4 صوبے ہیں تو ہر صوبے سے ایک بیوی ہونا چاہیے. اور یہ اس کا الیکٹورل امپیکٹ کیا ہوگا جب ہمارا رپورٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بلاول نے شادی کے لیے سوچ لیا. شادی کب ہوگی، کس سے ہوگی، کتنی ہوں گی؟ بلاول نے مشاورت شروع کر دی. رومیو ویڈز ہیر میں نیا بہانہ، نیا ہنگامہ. سب کو جیو پر ڈرامے کی اگلی قسط کا کل رات 8 بجے بے چینی سے انتظار. السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کا بٹن کلک کیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز.